اور فرض بھی ہے دین کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر چلنا۔ لیکن یہ جو نفسہ نفسی کا عالم ہے، مادیت کا دور ہے، کاروبار، پیسہ، اس میں جن لوگوں کی اولاد دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، دین پر چلنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے والدین زندہ ہیں، ان کی زندگی کی یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے بہت ہی قابل احترام استاد محترم مفتی اظہار الحق صاحب، اللہ ان کی زندگی میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے ان کے لیے کہ ان کے بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو دین و دنیا کی، آخرت کی کامیابیاں، برکتیں عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید آج مکمل ہو گیا۔ بعض مساجد میں 26 کو ہوا، بعض میں 27 کو، بعض میں 28 کو۔ ہمارا بحیثیت قوم جو رویہ ہے نا، وہ مایوس کن ہے۔ وہ کس طریقے سے مایوس کن ہے کہ جہاں جہاں جس مسجد میں قرآن مجید مکمل ہوتا گیا نا، اگلے ہی دن وہاں پر آدھے نمازی بھی نہیں رہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہاں پر 29 کو آپ نے ختم کیا۔ اگر اللہ کا کرنا ایسے ہوتا ہے کہ کل 30واں روزہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کل نمازیوں کا مزاج یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب قرآن مکمل ہو جائے گا پتہ نہیں رمضان ہی ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان جتنا اپنے تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے نا، ہماری عبادت اتنی تیز ہو جانی چاہیے مزید، کہ یہ مہینہ ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے جانے والا ہے۔ یہ مہینہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ دن، یہ ایام، یہ گھڑیاں واپس نہیں آئیں گی کبھی بھی۔ اگر نصیب میں ہوا، اگلے سال زندگی ہوئی تو ایک نیا مہینہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے، لیکن یہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے عقیدہ، اپنے ایمان، اپنی روح کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ہماری روحیں مردہ ہو چکی ہیں۔ ہم سیزنل نیکی کرتے ہیں، رمضان آتا ہے، چند دن شروع میں نیکی کر لی، پھر 27ویں کی رات آ گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اندازے اور چھوٹے چھوٹے تکے لگا کر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت کا ایمان والا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، پیارے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں موسمی اور سیزنل مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے کہ کوئی خاص موقع آ گیا تو وہاں پر عبادت کرنی شروع کر دی۔ نہیں، جب اللہ کی نعمتیں ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر کرتے رہو گے نا تو میں تمہیں اور دیتا چلا جاؤں گا۔ ناشکری قوم ہے۔ اور میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ہمیں اگر کسی خزانے کو لوٹنے کا، خزانے میں سے مال اٹھانے کا موقع دیا جائے کہ لو بھئی یہ خزانہ ہے کسی غار کے اندر بہت بڑا، جس میں ہیرا جواہرات، سونا چاندی، پیسہ سب کچھ پڑا ہوا ہے، اٹھا لو، اور تمہارے پاس 30 دن ہیں یہ مال اٹھانے کے لیے، تو بندہ پورا زور لگائے گا، روزانہ صبح اٹھے گا، شام تک پیسہ پیسہ، سونا اٹھاؤ، چاندی اٹھاؤ، ہیرے جواہرات اٹھاؤ، پیسہ اٹھا لو۔ اور جیسے جیسے یہ وقت کم ہوتا چلا جائے گا نا، اور یہی موقع ہو کہ پتہ ہو کہ پرسوں خزانے کا منہ بند کر دیا جانا ہے، تو بندہ سوئے گا بھی نہیں کہ میں جلدی سے جلدی نا جو 2 دن میرے پاس ہے، رات دن ایک کر کے بیوی بچوں رشتہ داروں کو ساتھ لوں کہ آؤ اس خزانے میں سے جو کچھ نکلتا ہے نکال لو۔ یہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور 2 دنوں بعد انہوں نے بند ہونا ہے۔ اور شیاطین جن کے سحر میں ہم جکڑے ہوئے تھے، یہ کھل جانے ہیں 2 دن بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، شیطان کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی عطا سے اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو ہمارے امتحان کے لیے کہ یہ کتنے میرے بندے اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ اس کی چالوں میں آتے ہیں، اس کے حملوں میں، اس کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر دین کے رستے سے ہٹ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جن لوگوں نے ثواب کی نیت سے مکمل ایمان کے ساتھ قیام اللیل کیا ہے نا، وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے گناہ گزر چکے ہیں نا اللہ سارے معاف کر دیں گے، جس نے ثواب کی نیت سے، ایمان کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، قیام کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن
اب ہماری زندگی سے نکلنا نہیں چاہیے. یہ ٹیوننگ ہوئی ہے, ہماری تربیت ہوئی ہے کہ 1 مہینہ ہم نے قرآن سے جڑ کر دیکھا. اب خلاصہ بیان کرتے رہے ہم تراویح کے بعد. اس خلاصے میں نے تو مختصراً آپ کو بتلایا کہ قرآن مجید کے اندر عقیدے بیان ہوئے ہیں, سابقہ قوموں کے, نبیوں کے اللہ نے قصے بیان فرمائے ہیں ہماری اصلاح کے لیے. کتنا پیار اللہ کرتے تھے بنی اسرائیل والوں سے. ہمارے پاس تو آسمانوں سے کھانے نازل نہیں نہ ہوتے, پکے پکائے بنے بنائے. ان پر تو اللہ نے بنے بنائے دسترخوان کھانے کے نازل کیے. نبی آئے, کئی انبیاء, آسمانوں سے بادل ان پہ سائے کیا کرتے تھے دھوپ میں. کبھی ہمارے لیے تو سمندروں دریاؤں میں اللہ نے رستے نہیں بنائے. اتنی پیار کرنے اللہ تعالیٰ نے پیار کیا اس قوم سے. لیکن جب وہ باغی ہوئے ہیں نا, اللہ کی توحید میں شرک کرنے لگے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ میری کتنی پیاری امت ہے اور میرے نبی کی امت ہے. پھر اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا, بندر تک بنا کر ذلیل و رسوا کر دی. ہم بھی اللہ کے پیارے بندے ہیں, اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور اللہ یہ چاہ رہتے ہیں, اللہ کی چاہت ہے کہ میرا بندہ میرے راستے کی طرف لوٹ آئے. دکانداری بھی کرے, نوکری بھی کرتا رہے, زراعت بھی کرے, دیگر معاملات میں بھی مصروف رہے. رزق اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑ دی ہے, ہم نے اپنے رزق کی تلاش کرنی ہے. لیکن اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرا بلاوا ہے نا, تو سارا کچھ چھوڑ کر پھر میری طرف آ جائے, نمازوں میں آئے, میری یاد سے غافل نہ ہو, ہر وقت میری یاد میں رہے. اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرے, میرے قرآن کو ٹائم دے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفار کرے, تسبیحات کرے, دین کی باتیں کرے, میرے رسول کی باتیں کرے. تو یہ اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں. ہم دکانوں پہ بیٹھے ہوں تو ہمارا تذکرہ ہو کہ ہمارے رب کا یہ فرمان ہے, ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے. ہمیں پتہ تو ہو نا ہمارے قرآن میں ہے کیا. عزیز بھائیو, قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہے. اگر ہم ادا نہیں نہ کریں گے, یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے مخالف کھڑا ہو جائے گا. 5 حق. پہلا حق ہے ادب, اس کتاب کا احترام کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں, اللہ کے میسج ہیں ہماری طرف. ہمارے موبائل میں کسی دوست کا میسج آ جائے نا, تو کتنا شوق سے پڑھتے ہیں کہ میرے دوست نے, میرے رشتہ دار نے مجھے میسج کیا. یہ اللہ کا میسج ہے, اللہ ہمارے دوست ہیں, اللہ ہمارے مالک ہیں, ہمارے خالق ہیں, ہمارے رازق ہیں. اس میسج کو نظر انداز نہیں کرنا. بڑا ادب کرتے ہیں ہم قرآن مجید کا, بحیثیت کتاب لپیٹتے ہیں, غلافوں کے اندر بھی, اونچی جگہ پر بھی رکھتے ہیں, اس کو کمر بھی نہیں ہونے دیتے, اس کو پاؤں بھی نہیں لگنے دیتے کہ اللہ کی پاک کلام ہے. اب اس میں تو بہت سارے مسلمان کامیاب ہیں. مسلمانوں کی یہ تعداد کم ہو جاتی ہے دوسرے مرحلے پر. وہ کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. ادب کرنے والے سارے ہیں, تلاوت کرنے والے اور کام میں. ٹائم دینا چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے. اچھا, تلاوت کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے پھر اور کم تعداد ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. عربی میں تو پڑھتے ہیں, لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کتنے پڑھتے ہیں, یہ تعداد اور کم ہے. پھر ان میں سے تعداد اور کم ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو ادب کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, سمجھ کر پڑھتے ہیں, لیکن عمل کرتے ہیں. عمل کتنا ہے, پڑھے تو جا رہے ہیں, سمجھے جا رہے ہیں, اس کے مطابق ہمارے اعمال بھی ہیں. اور پھر آخر میں تعداد بہت کم رہ جاتی ہے ان مسلمانوں کی جو 5واں حق ادا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ادب بھی کیا, تلاوت بھی کی, سمجھ کر بھی پڑھا, خود عمل بھی کر لیا, 5واں حق ادا نہ کیا. وہ کیا تھا؟ اس کی تبلیغ کرنا. جتنا مجھے آپ کو پتہ ہے کہ ہم آگے بھی سناتے ہیں. اپنے بیوی بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی اولاد کو بٹھایا کہ پتر یہ قرآن پاک ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اس کو سمجھو, اس کو پڑھو, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دیتے ہوتے ہیں. سابقہ آپ اگر مفسرین محدثین کی سیرت کو پڑھیں نا, تو وہ قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کیا کرتے تھے. ہم نے تو شروع میں بچپن میں مسجد مدرسے کا رخ کیا, اب وہ بھی صورتحال ختم ہو گئی. بعض لوگوں نے گھروں میں قاری لگوا لیے, بعض تعلیمی اداروں کے اندر قرآن مجید کا سسٹم موجود ہے, اور بعض بچے میٹرک میں آ جاتے ہیں, انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا, نہ ان کے والدین کا شوق ہوتا ہے, نہ وہ بچے, نہ ان کے تعلیمی ادارے پڑھا رہے ہوتے ہیں.
تو یہ بڑی فکر کن مراحل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کیا کچھ آپ نے سنا تلاوت کے اندر اور خلاصہ کے اندر، اس کا مختصر خلاصہ 5 چیزیں ہیں قرآن میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے موضوعات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے علم الاحکام، اللہ کے حکم، قرآن حکیم کے اندر اللہ کے حکم ہیں۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اتم الحج، حج کرو، آت الزکات، زکات دو، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو، صدقہ خیرات کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر منع بھی فرمایا بعض کاموں کے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشہ مت کرو، شرابیں مت پیو، جوا مت کھیلو، زنا کے قریب نہ جاؤ، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، منع کیا اللہ نے۔ ہمیں اگر پتہ نہیں ہوگا کہ کیا لکھا ہوا ہے، اسی لیے تو ہمارا معاشرہ برباد ہوا پڑا۔ حکم بھی دیے، منع بھی فرمایا۔ دوسرا قرآن مجید کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے بحث فرمائی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کہ جو ان کے بد عقیدگیاں ہیں نا، کوئی کہتا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی اپنے نبی حضرت عزیر سے محبت کرتے تھے، اور معجزانہ طور پر اللہ نے ان پر نیند طاری کی تھی 100 سال کے لیے۔ جب وہ جا کر واپس گئے اپنی قوم میں تو پیچھے تو 3-4 نسلیں گزر چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کہ دیکھیں 100 سال ہو گیا ہے، ان کی جوانی میں فرق ہی نہیں آیا۔ اللہ نے ان کے عقیدے بتائے ہیں، اور عقیدے بتانے کے بعد رد فرمایا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی میں سے جنا گیا ہے، نہ اللہ میں سے کوئی ہے۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کی محبت میں آ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے لاجک دلیل یہ دی کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھی نا، مریم علیہ السلام میں سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، تو پھر اللہ ہی باپ ہوا ان کا۔ اللہ نے ان کا عقیدہ بیان کیا اور پھر رد فرمایا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ ایسے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم یا خیر البریہ، اے کائنات میں سب سے بہترین انسان، آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، کہ کائنات میں سب سے بہترین ابراہیم تھے، اپنے دادا کا نام لیا، اور پھر فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے صحابہ مجھے اتنا بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا جتنا عیسائی عیسیٰ ابن مریم کو بیان کرتے تھے۔ فقولوا انی عبد اللہ، مجھے کہو میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسول، اور اس کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی ہماری اصلاح کے لیے بھیجے۔ ہماری تو بھائیوں بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کے پیارے نبی کی امت میں سے پیدا فرما دی۔ کیا محنت کی ہم نے دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے، ہم جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں کوئی محنت کی ہے؟ یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں ہندوؤں کے گھروں میں پیدا کر دیتے، سکھوں کے گھروں میں پیدا کر دیتے، یہودیوں عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کر دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ہم تو مسلمان ہو کر بھی دین کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اگر ان کے گھروں میں پیدا ہو جاتے تو پھر کہاں سے کوشش کرنی تھی؟ اسلام کی دین کی قدر ان کو ہے جنہوں نے تکلیفیں برداشت کر کے اس دین کو قبول کیا ہے۔ بلال حبشی کو قدر تھی، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ کو قدر تھی، حضرت سمیہ کو قدر تھی، آل یاسر کو قدر تھی، جنہوں نے اسلام کی خاطر نہ صرف اذیتیں برداشت کی بلکہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ہمارے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بڑے پرسکون حالات میں ہیں، اپنے گھر ہیں، اپنے بیوی بچے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، سکون سے اپنی دکانداری نوکریاں کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو کوئی آزمائش آئی نہیں ہے، اتنا مسئلہ ہمارے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اس مسئلے میں سے نکل کر، اس آزمائش یا مصیبت میں سے نکل کر کوئی دین کی بات کی ہو یا سیکھا ہو۔ قرآن حکیم کا ایک موضوع ہے علم تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائی ہیں جو پورے سپاروں کے اندر ہم مختلف پاروں میں بیان کرتے رہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے میں بارش نازل کرتا ہوں، پہاڑ میں نے بنائے، آسمان میں نے بنایا، زمین کو میں نے تمہارے چلنے کے لیے ہموار کیا، میں نے زمین کے اندر سے نعمتیں تمہارے لیے نکال دی۔ اللہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ان چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔
اتنا بڑا آسمان بغیر چھت کے اللہ نے بغیر ستونوں کے بنا دیا. پھر اس کے مزین کرنے کے لیے اللہ نے ستارے لگا دیے رات کو. گرمیوں کی رات میں جب ستارے نکلے ہوتے ہیں تو آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے, اندھیری راتوں میں کتنا وحشتناک ہو جاتا ہے. اور پھر قیامت کا تذکرہ فرما دیا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ آسمان پھٹے گا, اس کے اندر سے ایک بڑا سارا شگاف اوپر کی طرف نظر آئے گا, پہاڑ اڑ کر روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تو اللہ نے اپنے آپ کو منوایا, بتایا کہ میں رب ہوں, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب میں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر علم تذکیر بے ایام اللہ سابقہ قوموں کے قصے بتائے ہیں. نوح علیہ السلام, ان کی قوم کا قصہ, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, آدم علیہ السلام, قوم عاد, قوم سمود, قوم ارم, اصحاب مدین, کتنے قوموں کے واقعات بتائے کہ ان پر غور تو کرو. ہمارا قرآن حکیم ہے, قرآن پاک ہم مسلمانوں کا ہے, لیکن قرآن حکیم کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ نا بنی اسرائیل کا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ میں نے ان کو نعمتوں سے نواز دیا تھا, جتنی نعمتیں کی جا سکتی تھی کر دی. لیکن کیا تھے, بدبخت تھے, نہیں اپنے وقت کی بات, نبی کی بات کو مانا, نہیں اعمال کیے. اور قرآن مجید کا ایک موضوع ہے علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت. اللہ نے موت کے بارے میں اٹل فیصلے فرمائے ہیں کہ جب بندہ موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی نیک انسان کی جان نکلنے لگتی ہے نا تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے, اسرائیل علیہ السلام, اور اس کی جب جان وہ نکالتا ہے تو اس کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی چونٹی کے کاٹنے کی. بس اس کو تکلیف ہوتی ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو بہت کم. پھر اس کی اس روح کو جنت سے لائے ہوئے لباس کے اندر لپیٹا جاتا ہے اور آسمان تک فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. پہلا فرشتہ اس روح کو دوسرے کو پکڑاتا ہے, دوسرا تیسرے کو, چوتھے کو, حتیٰ کہ وہ روح چلتے چلتے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, ان آسمانوں کے دروازے ہیں. اوپر والے پوچھتے ہیں کہ کون ہے, تو نیچے والے فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے. یہ بندہ کا نام لیا جاتا ہے, اس کے باپ کا نام, یہ اس کا بیٹا ہے. تو وہ کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا, نیک روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں. اوپر لے گئے, پھر دوسرے آسمان پر, وہاں پر بھی یہی سوال ہوتا ہے. چلتے 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 7 آسمانوں کے اوپر اس روح کو لے جایا جاتا ہے. وہاں پر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے علیین. نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھنے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ مجھے شور سنائی دے رہا ہے جیسے کچھ لکھا جا رہا ہے. یہ بھائیو بڑی غور طلب بات ہے. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی قوم یا امت کے اعمال لکھے جا رہے ہیں. یہ جو فرشتے زمین سے اعمال لے کر آتے ہیں نا وہاں پر محفوظ کیے جا رہے ہوتے ہیں, رجسٹر بنے پڑے ہمارے. ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں, ہوا کی نظر ہو جائے, اللہ دیکھ ہی نہیں رہے, اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. وہاں پر جا کر اس کا سارا اعمال نامہ فائنل کیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ایک دروازہ اس کی قبر میں جنت سے کھول دو, ایک جہنم سے کھول دو, اور جنت سے ایک بستر لا کر اس کی قبر میں لگا دو. وہ بندہ اس کی روح کو, اس کی میت کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا رہتا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کا نیک بندہ نہ ہوتا, اللہ کی تابع داری نہ کرتا, تو وہ جو تمہیں جہنم ٹھکانہ نظر آ رہا تھا وہ تمہارے لیے تھا, لیکن تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا, اب تمہارا ٹھکانہ یہ جنت والا ہے. اب وہ قیامت تک جنت کی نعمتوں میں قبر میں رہنا شروع کر دے گا. اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جائے گا. اس کے برعکس وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے, روزانہ کی بنیاد پر سنتوں کو قربان کرتا ہے, چھوڑتا ہے, دنیا داری میں کھپا ہوا ہے, ہر وقت کاروبار, پیسہ, دوستی, کھیل کود, موبائل, ٹی وی, ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پس پش ڈالتا ہے, شرک میں مبتلا ہے. جب ایسے بندے کی روح نکلتی ہے نا تو فرشتہ اس کے پاؤں کی جانب سے آتا ہے, اور جب اس کی روح کو کھینچتا ہے تو اس کی مثال ایسے دی گئی جیسے کسی بیری کے درخت کے اوپر کوئی کریب کا دوپٹہ ڈال دو نا اور اس کو کھینچو تو وہ جس طریقے سے دوپٹہ پھٹتا ہے مختلف جگہوں سے, جسم کو چیرتی ہوئی روح نکلتی ہے. اور نیک کے لیے تو جنت سے خوبصورت لباس لایا گیا تھا نا,
اس روح کے لیے جہنم کا بدبودار لباس لایا جاتا ہے، اور اوپر والے فرشتے بدبو کا اظہار کرتے ہوئے جلدی جلدی اوپر پکڑاتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ۔ جب آسمان تک لے جایا جاتا ہے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ کون؟ بتایا جاتا ہے جی کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، تو اوپر کے فرشتے کہتے ہیں کہ بد کردار بد لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، پھینکو اس کو نیچے۔ وہاں سے اس کی روح پھینکتے وہ 7 زمینوں کی تہہ میں چلی جاتی روح، اور وہاں پر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سجین، وہاں پر اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ منادی ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جہنم اور جنت کا دروازہ کھولو اس کی قبر میں بھی، اور ایک بستر جہنم میں سے لا کر اس کی قبر میں لگا دو، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا دنیا میں، نیک اعمال کر کے آتا، تو وہ جنت تمہارا ٹھکانہ تھی، لیکن تم نے اپنے لیے خود جہنم خرید لی، بد کرداریوں میں نبیوں کی سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیاں کر کے۔ اب یہ قیامت تک تم یہ جہنم کے بستر کے اوپر لیٹو اور اس کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، ہم بڑی قیمتی قوم ہیں، ہم محمد عربی کی قوم ہے، امت ہے۔ ہم عام سادہ اور خوش نما زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہیں، ہمیں بڑی ضرورت ہے متحد ہونے کی، پوری دنیا کو مجتمع ہو کر غزہ، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی۔ ہم اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہیں، یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو گھیر گھیر کر ایک ایک ملک کر کر کے اذیت کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی نظریں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ وقت ہم پہ ہے، پھر یہ ایسے مزے کی سحریاں، افطاریاں اور مساجد کے اندر پرسکون انداز سے دروس اور تراویح، یہ ایسے پھر نہیں ملنا۔ یہ نعمتیں جب چھنتی ہیں تو اس وقت قدر ہوتی ہے۔ غزہ کے اندر دیکھیں، کوئی رہ گیا مکان، کوئی بلڈنگ، نہ انہوں نے کوئی مسجد چھوڑی، نہ کوئی انہوں نے ہسپتال چھوڑا، نہ کوئی رہائشیں، نہ کوئی تعلیمی ادارے، سارا برباد کر کے رکھ دیا، اور الٹا دہشت گردی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے، ہماری باقی آنے والی زندگی کے لیے تربیت کا مہینہ بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق، پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم اور نبی کریم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رب العالمین، اس ماہ مقدس میں ہم میں سے جتنے بھی مسلمانوں نے عبادات کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا قیام اللیل، درس قرآن مجید، دن کو روزہ رکھنا، 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ہمارے ان تمام نیک اعمال کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم نے بڑی کوشش کی آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کریم ہم سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس سے درگزر فرما۔ یا اللہ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے آباء و اجداد، چھوٹے بڑے، غریب امیر، جتنے بھی لوگ مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما۔ یا اللہ جو مسلمان مومنین زندہ ہیں ان کو خیر، برکت، امن، سلامتی اور کامیابی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم جن لوگوں کی اولاد ہے اس اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تمام بیماروں کی مالی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تاک راتوں میں کوشش کی گئی کہ آپ کی رضا حاصل ہو، شب قدر کا حصول ہو۔ اللہ کریم ان راتوں میں کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا، اس ملک کے تمام اداروں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم غزہ، فلسطین، کشمیر اور دیگر دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما، ان کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، درد، غم، تکلیفیں دور فرما۔ اللہ کریم ان کے کاروبار برباد ہو گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، اللہ کریم ان کی شہادتیں قبول فرماتے ہوئے ان کو اچھے نعم البدل عطا فرما۔ اللہ کریم ان کو بھی آزادی کی زندگی عطا فرما۔
یا رب العالمین بحیثیت اجتماعی امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فضل اور رحمت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، ہماری جائز ضروریات میں سے اپنے علم غیب سے تمام ضروریات پوری فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔